السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ بھائی بہن خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ عافیت کے ساتھ رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین دنیا آخرت میں خیر اور عافیت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ ہو سکتا ہے آپ کا فارورڈ کیا ہوا لنک کسی مسلمان کی سکون اور ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ روزہ رکھنا ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور روزہ رکھ کے انسان کو بڑا سکون ملتا ہے، انسان کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، انسان کے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر بھی رکھی ہے، شر بھی رکھا ہے، اور اگر روزہ رکھا جائے سنت کے مطابق تو پھر انسان کے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے، اینجل لائک کوالٹیز، فرشتوں والی صفات غالب آ جاتی ہیں، عبادت میں لذت آتی ہے، سکون ملتا ہے۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ یہاں امریکہ میں جہاں یہ عاجز رہتا ہے، جب جاتے ہیں میڈیکل آفس بلڈ ٹیسٹ کے لیے، تو فاسٹنگ کی ٹرمینالوجی بڑی فریکوینٹلی استعمال کی جاتی ہے کہ یو مسٹ فاسٹ فار 10 آورس اور 12 آورس بیفور یو کم فار اے بلڈ ٹیسٹ۔ تو اور میڈیکل سائنس بھی فاسٹنگ کی بڑی حکمتیں آج کل بیان کر رہی ہے۔ تو ایک بڑی پرانی قدیم عبادت ہے جس کا رواج دوسرے ادیان، دوسرے دینوں میں بھی پایا جاتا ہے، اور ہم چونکہ خوش نصیب ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے ایک بہت بڑی صداقت کی گواہی دی ہے۔ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قیام، رکوع اور سجدہ اور مخصوص تعظیم صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ محمد الرسول اللہ، اور سیدنا و اشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں ان محمدً عبدہ و رسولہ، کہ سیدنا محمد علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے عبد بھی ہیں، بندے بھی ہیں، اور اللہ کے رسول بھی ہیں، اور ان کے نقش قدم پہ چل کے عافیت ہی عافیت ہے، سکون ہی سکون ہے۔ اگر واقعی سنجیدگی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بیٹا ذرا پانی لا دیجیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہم زندگی بسر کریں تو واقعی ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں جنت کے مزے آنے لگتے ہیں۔ یہ ہمارے بڑوں نے جو بات فرمائی، بے شک سچ اور حق فرمائی۔ تو آج مسئلہ ہے رجب کے روزے کا، تو آئیں تھوڑا قرآن و سنت کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزاک اللہ بیٹا. بسم اللہ. الحمدللہ. اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے. ورس نمبر 184 سورۃ البقرہ. تو فرض روزے رمضان کے وہ تو ہم نے رکھنے ہی رکھنے ہیں. تو نفلی روزے محرم سو ہفتہ وار روزے، ہر منڈے اور تھرسڈے کا روزہ، سوموار اور جمعرات کا روزہ، یہ ہفتہ وار روزے ہیں. مہینے میں ایام 20 کے روزے، ہر مہینے 13، 14 اور 15 چاند کے مطابق. اور اس کے بعد محرم میں 10 محرم کا روزہ. اور علماء کرام نے فرمایا، اور بے شک صحیح فرمایا، کہ اس کے ساتھ یا 9، 10 کو رکھیں یا 10 اور 11 کو رکھیں. اس کے بعد پھر 15 شعبان کا روزہ. اس کے بعد شوال کے 6 روزے. اور اس کے بعد ذوالحجہ کے 9 روزے. تو پہلے 8 روزے تو بعض مسلمان نہیں رکھتے، لیکن یوم عرفہ کا روزہ تو سب رکھتے ہیں. اور شوال کے 6 روزے. ٹھیک ہے جی. اور شوال کے 6 روزے. تو یہ وہ مسنون روزے ہیں جو ثابت ہیں قرآن اور سنت سے. نفلی روزے، آپشنل فاسٹس. اور اس عاجز نے معرف الحدیث، حدیث کی کتاب کو بھی دیکھا. اور پھر عمدۃ الفقہ، بڑی مشہور کتاب ہے جو ہمارے اکابرین نے لکھی ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اس کو بھی دیکھا. اور ابھی میں نے یوٹیوب پہ مولانا مکی حجازی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کا ایک کلپ بھی سنا. تو اس کا قرآن اور سنت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا 27 رجب کے روزے کا. لہٰذا ہم ہر اس کام سے اجتناب کریں جس کا ثبوت نہ قرآن میں ہے، نہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و سنت سے ثابت ہے، نہ وہ عمل آثار صحابہ سے ثابت ہے، نہ اجماع صحابہ سے ثابت ہے، اور نہ ہی وہ عمل ائمہ اربعہ کے اجتہاد اور قیاس سے ثابت ہے، اور نہ ہی وہ عمل محدثین کرام سے ثابت ہے. تو لہٰذا ہم ایسی چیزوں کو دین کا حصہ نہ بنائیں اور اس کو ایک مخصوص عبادت سے احتیاط کریں. اور صائم الدہر کا بھی روزہ ہوتا ہے، ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن افطار کرنا. تو بعض حضرات ایسا بھی رکھتے ہیں جو جائز ہے، اس کا جواز موجود ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.